ان میں سے نعمتیں اٹھاؤ۔ آج یہ جو قرآن پڑھنے کی شہادت، یہ شکرانے کے طور پہ گھر والوں نے محفل رکھ اپنے بچے کا حوصلہ افزائی کی اور امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں۔ جب نبی کا قرآن جو نبی کے ذریعے ہمیں یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات نے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، سب افضل کتابوں میں سے افضل کتاب دی، تو یہ اس کا احترام ایسے کیا جاتا ہے۔ اس کے یہ پڑھنے کا اور قرآن کریم پڑھنے کا اعزاز ہے، اور بے شمار علماء کرام نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاموشی سے سنیں، یہ ہمارے نبی کی بات ہے اور یہ میں اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے جو فرمایا نبی سے ہم لوگوں کو فرمایا۔ خاموشی سے بیٹھ کر، جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو خاموشی سے بیٹھ کر آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، بس خاموشی سے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کی یہ بھی ادا پسند آ جائے۔ یہ میں اپنے سے بات نہیں کرتا، میرے پاس یہ بہت بڑے عالم کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عاجز بندے اور درویش بندے ہیں۔ میں جو بات کروں گا قرآن حدیث سے ثابت بات کروں گا، اپنے سے بات کوئی نہیں کروں گا۔ رب کے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فساد امت کے دور میں، یہ آج فساد ہی پھیلا ہوا ہمارے ملک میں، فساد امت کے دور میں میری مری ہوئی مٹی سنت کو کچھ زندہ کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ حدیث سن کر تو ہمارا دل سینہ اور خوشی سے ہم جم جاتے ہیں کہ اتنا اعزاز ہے ہم لوگوں کے لیے اور نبی کی سنت سے جانے کے لیے۔ آئیں اس کے دوسری طرف رخ بھی دیکھیں، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تو کبھی یہ سوچا ہے ہم نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوستی رکھی ہے؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی ہے، ہماری خوشیاں، جیسے کہ یہ خوشی کا آغاز ہے، یہ سب سے بڑی خوشی کا آغاز ہے، ان گھر والوں نے بتایا کہ ایسے آغاز کیا جاتا ہے۔ ہمیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوشیوں اور غمیوں میں نہیں رکھیں گے، اپنی زندگیوں میں نہیں رکھیں گے، اپنی جوانیوں میں نہیں رکھیں گے، اپنے بڑھاپوں میں نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں رکھیں گے اور اپنے والدین کے ادب میں نہیں رکھیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، والدین والا کام کرے گا، بیٹا پھر والدین کا وہ احترام کرے گا جو قرآن بتاتا ہے، جو نبی بتاتا ہے۔ کب؟ جب ہمارے والدین، مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بھی تو بچے تھے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، لیکن انہوں نے جب ان کی والدہ نے ان کو قرآن کریم کی طرف سکھانے کے لیے قاری حضرات، علامہ حضرات کے پاس لے کے گئے، ایک استاد کے پاس لے کے گئے، تو کہنے لگے کہ امائیں ایسی ہوتی تھی پہلے، بابا فرید جن کے تخم سے پیدا ہوتے ہیں، یہ بابا فرید کی مائیں بھی اپنے بیٹے کو لے گئی قرآن سکھانے گئی۔ اس نے مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب مدرسے میں کسی استاد کے پاس لے کے گئیں تو کہا قاری صاحب میرے بچے کو اعلیٰ کتاب سکھا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو چھوڑ جائیں۔ جب مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، آپ کو بلایا تو قاری صاحب نے کہا پڑھا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب مختار کاکی نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 14 سپارے سنائے، 14 سپارے سنا ڈالے، قاری حضرات ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا دن اور 14 سپارے سنا دو، بیٹا یہ کہاں سے سیکھے؟ اتنی اعلیٰ قرات، اتنی اچھی آپ نے تلفظ کے ساتھ پڑھا، یہ کہاں سے سیکھے؟ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری والدہ 14 پارہ کی حافظہ تھی، میری والدہ 14 پارہ کی حافظہ تھی۔ جب بھی وہ گھر میں صفائی کرتی، کوئی کام کرتی تو میری والدہ وہ قرآن پڑھتی۔ یہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا تمہیں یہ 14 سپارے اس لیے حفظ ہیں کہ میں جب تم میرے پیٹ میں تھا، جب تم دنیا میں نہیں آیا تھا، اللہ نے تجھ میں میرے پہ کرم کیا تھا، میں تب سے قرآن پڑھتی تھی اور میں جب بھی صفائی کرتی، کچھ بھی کام کرتی تو میں قرآن پڑھتی۔ اس کی برکت کی وجہ سے آج 14 پاروں کا سب حافظ ہے۔ اور انہوں نے یہ قاری صاحب کو بتایا آج ہمیں ایسے بچے جننے چاہیے، ہمارے بچے ایسے اگر نہیں ہیں تو انہیں سکھانا چاہیے، یہی دین ہے۔ اصل دین کی تربیت ہی قرآن سے ملتی ہے۔ اسکولوں کالج میں آپ پڑھائیں، کیا ہندو کیا انگلش نہیں پڑھنا جانتے؟ وہ بھی پڑھنا جانتے ہیں، سکھ بھی پڑھنا جانتے ہیں، عیسائی بھی پڑھنا جانتے ہیں، لیکن انگلش پڑھنے سے تمیز نہیں آتی، وہ والدین کا ادب نہیں پتہ چلتا، وہ ادب قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، وہ ادب قرآن سے پتہ چلتا ہے، قرآن سیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو میں ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یار کوئی شے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، پکھے کا ایک مقصد ہے ہوا دینا،
پکھا اگر ہوا نہ دے وہ اس بے مقصد ہے، اس کو ہم سجائے نہیں رکھیں گے۔ گاڑی کا مقصد ہے منزل تک پہنچانا، اگر گاڑی منزل تک نہیں پہنچاتا تو ہم اس کو ساتھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح بندے کا کوئی بھی مقصد ہے، بندے کا بھی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اگر بندہ بندگی نہ کرے تو وہ بھی بیکار ہے، اس کو بھی راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ اے سن لو بندے، رب تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے حبیب ان سے ڈرو مت، ان سے ڈرو مت، یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ یا اللہ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے ذکر سے غافل ہیں، یہ میرے ذکر سے غافل ہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اور سوچ لو ہم جتنا ہم ذکر سے غافل ہیں، ہم کتنا ذکر سے غافل ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کامیابی کی طرف ہے، یہ ہماری جان کی روح ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آج ہم علماء کرام کی قدر بھی نہیں کرتے جن سے ہمیں یہ علم ملتا ہے، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی قدر کرو۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو ہم کتے بلے کھاتے ہوتے، ہمیں حلال اور حرام کی پہچان نہ ہوتی۔ ان کی قدر کرو، جو یہ اس لیے تو کہتے ہیں یہ آپ سے قرآن کی قدر کرو، قاری حضرات کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ تو آج اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے علماء کی قدر کرے، ان علم والوں کی قدر کرے اور اپنے گھروں میں علم نافذ کرے، پھر کامیابی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ اور رب اجعلنی وقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا الہی یا کریم یا رحیم، یا اللہ یہ جو تیرے گھر میں پاک مبارک محفل، یا اللہ تیرے بھیجے ہوئے کلام کی عظمت کے لیے، یا اللہ ان گھر والوں نے یا اللہ یہ میلاد مصطفیٰ سجایا، یا اللہ یہ شکرانے کے طور پر یا اللہ یہ محفل پاک کی تیرے علم والے لوگ، یا اللہ یہ سید زادے، یا اللہ تیرے علم کے قرآن کے یا اللہ والی، یا اللہ اس محفل کی صدارت فرما، یا اللہ ان کے توسل سے یا اللہ جتنے بھی سب ہاتھ اٹھے سارے تیرے بندے، یا اللہ ان سب کے صدقے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں یا اللہ یہ محفل پاک، یا اللہ یہ جو انہوں نے یا اللہ اس میں اہتمام کیا، یہ سارے کا سارا حسن عمل ان سب کی طرف سے جتنے حافظ قرآن علم سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی سب کی محبتیں، یہ کاوشیں، اور جتنے استاد ہار ہیں یا اللہ یہ یہاں یہ محنت کی، یا اللہ یہ سارے کا سارا حسن عمل تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً آیتاً مسکینتاً پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام کی روح کو ثواب پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان، ابا جان، دادی جان، دادا جان، نانی جان، نانا جان، صاحبزادے، صاحبزادیاں، ازواج محترمہ، اہل بیت، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام، تمام مسلمین مسلمات روح نے ثواب پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ خصوص بے خصوص گھر والے جنہوں نے یہ محفل پاک رکھی، یا اللہ ان کے جتنے بھی عزیز و قبرا اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی روح کو ثواب پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ حاضر مسلمین کے بھی جتنے عزیز و قبرا، یا اللہ میرے والد صاحب اور سید سجاد حسین شاہ صاحب، یا اللہ سب کی روح کو ثواب پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، کروڑ رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ انسان ہوتے ہوئے غلطی بھول چک ہو جاتی ہے، اے کریم رب تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم زندہ کو حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عظمت دین کی سمجھ عطا فرما، عظمت قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو تو نے ہم تک نماز تحفہ بھیجا، یا اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو یا اللہ علم قرآن عطا فرما، علم دین عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یار جتنے بھی صحابہ کرام، یا اللہ ان کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحیح معنوں میں اسلام میں پورا کا پورا دال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بچیوں اور بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کو یا اللہ اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ वालिदैन को बच्चों के साथ शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने भी उम्मत मुसलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले आशिकान रसूल, या अल्लाह तेरी बारगाह में पहुँचे, कुरान पढ़ने वाले, सिखाने वाले, सीखने वाले, यहाँ नमाज पढ़ने वाले, या अल्लाह सब के दर्जात को बुलंदी अता फरमा, सब पे करोड़ों रहमतें अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे यहाँ कुरान सीखते हैं, या अल्लाह उनको इल्म की रोशनी बना। या अल्लाह आगे इल्म फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो उस्ताद यहाँ दीन की खिदमत करते हैं, या अल्लाह उनके इल्म में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तमाम रहमतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह जितने भी हाथ उठे हुए इनकी जो भी नेक हाजतें हैं, या अल्लाह सारी पूरी फरमा, तमाम की तमाम नेमतें अता फरमा, सबके रिज़्क़ माल जान में बरकतें अता फरमा, वुस्सत के साथ अता फरमा, सबके घरों बार में खुशहाली अता फरमा। जिनके वालिदैन हैं उन्हें अपने वालिदैन की कदर अता फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। हम जिंदा को हशर की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या बाकी दुआ आमीन हो गया, आमीन हो गया। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमारे जिस भाई ने दुआ मांगी मालिक इनके इल्म, रिज़्क़, अमल, फैज़ में बरकत अता फरमा। सैयदज़ादे के सदक़े मालिक इस महफ़िल को कबूल फरमा ले। अल्लाह जितने भाई इस वक्त मस्जिद में मौजूद है मालिक सबका बेड़ा पार फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उमर रज़ियल्लाहु ताला